الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ چوتھے سپارے کی تفسیر اور اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کو تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ اور عزیز ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہ دے دو اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ انسان کے نزدیک اس کا مال بھی بڑا عزیز ہے، اس کا وقت بھی بڑا عزیز ہے، اس کی جاہ و جلال بھی بڑی عزیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی پسندیدہ اور عزیز چیز دینی چاہیے۔ یہ اصل نیکی کی روح ہے، کیونکہ آپ کا جو صدقہ ہے یا جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت پر خرچ کریں، دوسرا جو چیز آپ خرچ کر رہے ہیں وہ قیمتی ہو، آپ کے نزدیک اس کی حیثیت ہو، وہ ردی نہ ہو، وہ ایسی نہ ہو کہ اگر اس طرح کی چیز مجھے اور آپ کو ملے تو میں سوائے چشم پوشی کے اور اس کو قبول نہ کروں۔ تو ایسی چیز اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، اور صحابہ کا اس آیت کے نازل ہونے پر بڑا عجیب رد عمل تھا اور اپنا اظہار نیکی جو انہوں نے کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز دو، تو انہوں نے مسجد نبی کے سامنے بیروحا ایک باغ تھا ان کا، اور وہ باغ انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا کہ ہمارا رب ہم سے پسندیدہ چیز مانگتا ہے، لہذا میرے نزدیک تو یہ بہت پسندیدہ ہے۔ اور اس کے پسندیدہ ہونے کی بھی دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ اس کا پانی بڑا نفیس اور بڑا قیمتی تھا، دوسرا یہ ہے کہ اس باغ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے۔ تو یہ کس قدر قیمتی باغ ہوا جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور مسجد نبی کے بالکل سامنے۔ تو انہوں نے اپنے رب کی محبت پر اپنا یہ مال خرچ کر دیا، پسندیدہ مال۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، ہم جس مالک کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑی چیز خوبصورت ہونی چاہیے، بڑی محبوب ہونی چاہیے، اور محبوب چیز ہی دینی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں آج کل ہماری پسندیدہ اور سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میرے خیال میں تو اس زمانے میں سب سے پسندیدہ چیز وقت ہے، ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، بڑا قیمتی ٹائم ہے۔ ہم بعض دفعہ مال دے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے رب کو وقت نہیں دیتے۔ اپنے رب کو وقت دینا چاہیے۔ ٹائم ہمارا بہت قیمتی ہے، اولاد بڑی قیمتی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرنا چاہیے، علم کے لیے، دعوت کے لیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹائم لگوانا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو
خیبر میں ان کو بڑا قیمتی مال ملا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میرے پاس سب سے قیمتی مال جو ہے وہ خیبر کا مال ہے، میں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کو آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے، مضبوط نیکی، جب تک آپ پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہیں دے دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کے بارے میں سب کو حکم دیا، یہودیوں کو بھی دیا اور نصرانیوں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، مسلمان جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا خرچ قیامت کے دن اس کو فائدہ دے گا۔ البتہ جو کافر خرچ کرتا ہے یا منافق خرچ کرتا ہے یا بدعقیدہ آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خرچ ایمان کے ساتھ کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا فائدہ ہوگا۔ کافر جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں نہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح نفاق والے لوگ، اسی طرح شرک کرنے والا شخص، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مال خرچ کیے ہوئے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، تو ایمان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ کا جو گھر عبادت خانہ بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بیت اللہ پہلا گھر ہے، اور صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی ہے۔ تو فرمایا اس بیت اللہ اور مسجد اقصی کے درمیان بننے میں کتنا ٹائم کا وقفہ ہے؟ تو فرمایا 40 سال۔ وہ 40 سال بعد میں بنایا گیا گھر، لیکن بیت اللہ سب سے پہلا عبادت خانہ ہے جو زمین پر بنایا گیا، اور وہ بکہ میں ہے۔ بکہ نام ہے مکہ کا، مکہ میں ہے۔ اور یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کا حج کرے۔ حج ارکان اسلام میں سے ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو حج کے لیے انسان رخت سفر باندھے اور اس بیت اللہ کا حج کرے، اور زندگی میں ایک حج جب اس کے پاس استطاعت ہو تو فرض ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ یاد رکھیں یہودی حج نہیں کرتے تھے، یہودی اور عیسائی حج نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ کہا گیا کہ جو حج نہیں کرتا مسلمانوں میں وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، تو مانا یہ ہے کہ وہ یہودیوں کی طرز پر زندگی گزار رہا ہے، مال متاع ہے، بس سوچ یہ ہے بیٹے سنور جائیں، بیٹیوں کے بیاہ ہو جائیں، پھر ہر ایک کے نام پر پلاٹ لگ جائیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی مال بچے گا تو حج پہ چلا جاؤں گا، اور پھر وہاں بھی بڑھاپے کی عمر میں ہوش حواس ہوتا نہیں ہے اور بدن ساتھ دیتا نہیں ہے، جدھر لوگ جا رہے ہوتے ہیں یہ بھی جا رہا ہوتا ہے، اور واپسی جس دن کی ٹکٹ ہوتی ہے یہ آ جاتا ہے اور ایئرپورٹ پہ ہار پہن کے گھر پہنچ جاتا ہے، حج ہی ہو گیا۔ تو محترم بھائیو، یہ حج کارآمد نہیں ہے۔ حج جوانی میں کریں، اور حج کے لیے آپ کے پاس آنے جانے کا زیادہ راہ ہو، اور یہ فرض نہیں ہے کہ بیٹوں کو پہلے پلاٹ دلواؤں گا، ان کے کاروبار کرواؤں گا، سب سیٹل ہو جائیں گے تو پھر حج پہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرطیں دنیاوی معاملات میں ہمارے لیے نہیں رکھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سستی کی وجہ سے حج نہیں کر سکا اور اس پر حج فرض تھا، فوت ہو گیا، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس شخص کی وراثت سے حج کروایا جائے۔ اسی طرح کوئی شخص سستی کی وجہ سے حج نہیں کر سکا، اب جانے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی، جس نے حج کیا ہوا ہو اس کے لیے بھی حج کروایا جا سکتا ہے،
اس کے مال سے اس کو بھیجا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، ایک عورت کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا بوڑھا ہو گیا اور فریضہ اس پر آن پڑا تھا، لیکن اب وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا اقض اللہ احق بے قضاء، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کر، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، اور اللہ کے فریضہ ادا کرنا سب سے زیادہ حق ہے تم پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حج اگر کسی وجہ سے رہ جائے اور وہ اب بیمار ہو جائے، جا نہیں سکتا، تو اس کو حج کرنا چاہیے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، اور اس سے انسان کی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور یہ شرف بھی بیت اللہ کو ہے کہ بیت اللہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں متحد رہو اور اختلاف نہ کرو، تفرقے بازی میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یاد رکھیں امت مسلمہ کا وجود اس وقت تک پارا پارا نہیں ہوا جب تک وہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے۔ جب بھی دائیں بائیں کے رنگ امت مسلمہ میں آ گئے تو ان کا شرادہ بکھر گیا، کوئی کسی کا مسلک کیا ہو گیا، کسی کا مسلک کیا ہو گیا، پھر یہاں تک کہ ہم نے اپنی مسجدوں پر بھی اپنے اپنے ٹھپے لگا دیے، یہ حنفی مسجد، یہ بریلوی مسجد، یہ شافی مسجد، یہ اہل حدیث مسجد، یہ مالکی مسجد۔ تو یہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، اور اس مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب نافذ ہوتی ہے، وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو کیوں پھر ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم دائیں بائیں جھانکنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم فالو کریں، صحیح حدیث اور قرآن کو فالو کریں، تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے 1.5 گز کے پلاٹ بنائے ہوئے ہیں، اور اس پہ اپنے اپنے جھنڈے اور اپنی اپنی تشخیص کے پرچم لہرا رہے ہیں، اور لوگوں کو اپنے اپنے دائروں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ امت کا فرقوں میں بٹنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی اپنی کتابیں بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو ہم نے ثانوی حیثیت دی ہے، مقدم ہم نے اپنی اپنی کتابوں کو رکھا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسی کو تھام لو۔ یہ ایک استعارہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک استعارہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی گڑھے میں، کھائی میں گرا ہو، اور اس کے اوپر سے ایک رسی لٹکائی جائے، تو وہ اس اگر رسی کو پکڑ لے گا تو وہ اس کی جان بچ جائے گی۔ یاد رکھیں، رسی کو پکڑ لے گا تو ظاہر ہے اس کی جان بچ جائے گی، اس کو کھینچ لیا جائے گا، اور اگر وہ رسی کو نہیں پکڑے گا تو جان سے جائے گا۔ یہ ایک استعارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک رسی قرار دیا جو اوپر سے لٹک رہی ہے، اور ہم پڑے ہوئے ہیں نیچے کھائیوں میں، جہالتوں میں، گمراہیوں میں، لا علمیوں میں، عدم معرفت میں۔ اب ہمیں معرفت چاہیے، ہمیں حق چاہیے، جنت کی راہ چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، قیامت کے حساب میں آسانی چاہیے، تو پھر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ جس طرح گڑھے میں پڑا ہوا رسی تھام لیتا ہے تو جان سے بچ جاتا ہے، اسی طرح جو شخص زندگی میں اپنے سارے معاملات میں قرآن کو فالو کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرتا ہے، وہ آخرت کے شدید عذابوں سے، جہنم سے بچ جائے گا، اور اللہ کی جنت اس کو مل جائے گی۔ اللہ کے قرآن کو تھامے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اس بات کو اللہ کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کم از کم ہم
جو عمل کرتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو قرآن و حدیث سے چیک کر لیں. کوئی مولوی، کوئی دھوکے باز، کوئی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا آپ کو ورغلا نہیں سکے گا. آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے چیزوں کو ناپنے کا، اور وہ ہے اللہ کا قرآن. آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے چیز کے حق اور باطل میں فرق کرنے کا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کا اسوہ حسنہ. کتنا آسان ہے ہدایت کی راہ. اور فرقے میں نہ پڑو، فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بیٹھ جائے گی، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، جنتی وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو زندگی میں نے گزاری، جس پر میں چلا اور جس پر میرے صحابہ چلے. اب یہ بات امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو معاملات عمل وہ دین بن گئے، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں دنیا کی کوئی قوت ان کو دین نہیں بنا سکتی، وہ دین نہیں ہے. آج جو میں عمل کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ لوں کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا یا نہیں تھا، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر نہیں تھا تو میں بھی چھوڑ دوں، اسی دین کو کافی سمجھوں جو اس زمانے میں تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ امر بالمعروف، نیکی کا کام کرو، برائی سے روکو. یہ کسی بھی اسلامی سلطنت کا مضبوط پلر ہے. کسی اسلامی سلطنت کی اصلاح کے لیے کہ اس سلطنت کے افراد، اس سلطنت میں کوئی شعبہ، اس سلطنت میں کوئی منسٹری، کوئی وزارت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. یہ فلاح کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے. جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچ جاؤ گے. اور جو قومیں یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فریضہ چھوڑنے والوں کو بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو مسئول بنائے، ذمہ دار بنائے. گھر میں والد یہ ذمہ داری ادا کرے، والدہ ذمہ داری ادا کرے، دفتر کا بڑا اپنے ملازمین پر یہ ذمہ داری ادا کرے، تحصیل ضلع کا بڑا اپنے ضلعی لوگوں پر کی ذمہ داری ادا کرے، صوبے کا بڑا صوبائی سطح پر یہ ذمہ داری ادا کرے، ملک اور ریاست کا بڑا یہ ذمہ داری ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی. نیکی کا کام کریں، امر بالمعروف کا کام کریں. اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے. یہ چہروں کا چمکنا قیامت کے دن یہ انسان کے ایمان کا نور ہوگا. جو انسان کے چہرے پر آئے گا تو چہرے پہ تازگی آ جائے گی، رونق آ جائے گی. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ان کے چہروں پر، حالانکہ قیامت کا دن ہے. تو محترم بھائیو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی دولت قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کے اندھیروں سے اور سیاہیوں سے بچائے گی. ہمارے ہاں تو چہروں کو سفید کرنے کے لیے فیشل کیے جاتے ہیں نا، عورتیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں. میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان چہروں کو فیشل کرانے کی بجائے اگر آپ راتوں کو اٹھیں، تہجد کا اہتمام کریں، بہن بیٹیاں بھی، مائیں بھی، اور جو راتوں کو تہجد کے وقت چہرے دھلتے ہیں، دنیا میں بھی ان چہروں پر نور آ جاتا ہے.
عبادت سے نور آتا ہے، چونکہ دین ہمارا نور ہے، قرآن نور ہے، اللہ کی محبت ایک نور ہے، تو اس کا اثر چہرے پر دنیا میں بھی آتا ہے۔ لہذا قیامت کے دن بھی کتنے چہرے ہوں گے جو ایمان والے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور کتنے چہرے ایسے ہیں قرآن کہتا ہے ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، غبار ہوگا، بوسیدگی ہوگی، ان کے چہرے مایوسیوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہروں پر اتنی زیادہ سیاہی ہوگی جیسے کالی رات کا کچھ حصہ کاٹ کر ان کے چہرے پہ لگا دیا گیا ہے۔ چہرے دنیا میں چمکتے تھے، خوبصورت تھے، لیکن ایمان، عمل، اللہ کی عبادت، تقوی، خشیت، اس میں کمیاں تھیں، اس میں غفلتیں تھیں، سستیاں تھیں۔ آج یہ سفید چہرے وہاں سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور دنیا میں جو عام کالی شکل کا بھی کیوں نہ ہوگا لیکن دل میں ایمان ہوگا تو آج اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس کے چہرے پر حشاشیت ہوگی۔ تو محترم بھائیو، آخرت چونکہ اندھیری ہے، سیاہ ہے، تو اس اندھیری اور سیاہ قیامت کے لیے عمل کی روشنی بہت ضروری ہے، جو چہرے پہ بھی پڑے گی اور انسان کو جنت کی طرح نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ لہذا ہمیں ایسے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارے چہرے کھل کھلا اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذتیں محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ ان سے دوستی نہ کرو، یہودی دلوں کے اندر تمہارے بارے میں بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنی زبانوں سے بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے ان کی دشمنی واضح ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا کردار بھی ان سے سرزد ہو جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بڑی دشمنی ہے زبانی الفاظ کے مقابلے میں، لہذا ان سے دوستی نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی شر پہنچتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تمہاری ترقیوں پر یہ اپنی انگلیاں غصے کی وجہ سے چباتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے، دنیا کی کوئی ایجنسی آپ کو نہ دے سکتی جو رب العالمین نے آپ کو دیا ہے کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، لہذا ان سے قلبی دوستیاں چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کا اور احد کا تذکرہ کیا ہے۔ بدر اور احد، بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، تقوی، ایمان بہت زیادہ تھا، فرشتے نازل ہوئے۔ احد میں چھوٹی سی ایک غلطی ہو گئی، مسلمانوں کی پشت پر احد تھا اور ساتھ ٹیلا تھا، اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کا ایک دستہ کھڑا کیا تھا۔ تو فرمایا اگر تم دیکھو ہماری بوٹیاں بھی پرندے نوچ نوچ کے جا رہے ہیں تو یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، اور اگر ہم فتح بھی حاصل کر لیں تب بھی جب تک میرا حکم نہ آئے مورچہ نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں نے یہاں غلطی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھلا بیٹھے اور نیچے اتر گئے جب دیکھا کہ مال غنیمت جمع ہو رہا ہے۔ تو مشرکوں نے پیچھے سے ان کی پشت پہ حملہ کر دیا، اور وہ فتح عارضی طور پر شکست میں بدل گئی۔ مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، چند صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معرکہ میں دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے سر میں وہ خول، اس کی کڑیاں گھس گئیں۔ پھر مسلمان آہستہ آہستہ جمع ہوئے،
تو پھر اس کے بعد یہ مشرک پلٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس میں ایک بات قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے کہ دیکھ لو یہاں تقوی کی راہ تم نے ترک کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم نے اہمیت نہیں دی اور نیچے اتر گئے تو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ خلاصہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر کوئی کمپرومائز کر لوگے، خواہش پر عمل کر لوگے، اپنی منمانی کی طرف چلے جاؤ گے، اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی بات، دی ہوئی بات اور آپ کے حکم کو کی پرواہ نہیں کرو گے تو شدید خطرہ ہے کہ نعمت چھن جائے، شدید خطرہ ہے کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ احد کے نتیجے میں دیکھ لو مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی غلطی پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیداً کہی تھی کتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ تو آج ہم بھی کتنی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، کہی ہے، حکم دیا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے اللہ کے نبی کی بات کی۔ اللہ سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کی پکڑ آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم سے واپس لے لے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا